ہندوستان آمد کے بعد بابر بہت عرصہ زندہ نہ رہا۔ اس نے دلی کے تخت پر صرف 5 سال حکومت کی تھی، پھر یہ کمزور ہو گیا اور اسے ایک بیماری ستانے لگی۔ اس کا عزیز بیٹا ہمایوں بھی ایسا بیمار ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہا، اور یہ بھی دکھائی دینے لگا کہ اب مر جائے گا۔ بابر کے ایک دیندار اور پرہیزگار افسر کے منہ سے نکلا کہ جہاں پناہ، اگر خدا تعالیٰ کے حضور قیمتی سے قیمتی چیز جو حضور کے پاس ہے بطور نیاز پیش کریں اور دعا کریں کہ کیا تعجب ہے کہ وہ جناب کے فرزند ارجمند کی جان بخش دے۔ آگرے میں جو بڑا ہیرا حضور کو ملا تھا وہی تحفتاً اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیں۔ بابر نے اس کے جواب میں کہا کہ اس بڑے ہیرے سے مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر بابر ہمایوں کے پلنگ کے گرد 3 دفعہ پھرا اور دعا کی کہ یا الہی میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بخش دے۔ یہ کہہ کر ایک نعرہ مارا کہ بس اب مرض میرے اوپر آ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ اسی وقت سے ہمایوں کو صحت یابی ہونے لگی اور بابر برابر تپتا چلا گیا اور آخر کار مر گیا۔ اس وقت بابر کی عمر 48 سال تھی۔ اس نے کل 35 سال حکومت کی، 4 سال اپنے وطن میں، 26 سال کابل میں اور 5 سال ہندوستان میں۔ وفات کے کچھ عرصہ بعد اس کی لاش کو کابل لے جایا گیا اور ایک باغ کے ٹیلے پر ایک گوشے میں جو بہت مدت پہلے اسی مقصد کے لیے بابر نے خود پسند کیا تھا دفن کر دیا گیا۔ کابل کے لوگ اب تک اس کے مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یوں ہندوستان میں مغلوں کا پہلا بادشاہ بابر ٹھہرا جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور 1857 تک مغلوں کی حکومت ہندوستان پر قائم رہی۔